اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اگر قومی اسمبلی اور سینٹ سے آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ جب تک جج منصور علی شاہ نہیں چاہیں گے آئینی ترمیم پاس ہو جائے بھی تو پھر اس حکومت کا کام نہیں بنے گا۔ آپ لوگوں کو میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ قومی اور سینٹ اسمبلی میں پاس ہو جائے، اس کے بعد ابھی تک مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ کہہ دے کہ سینٹ کا الیکشن دوبارہ کیا جائے، وزیر اعظم کا الیکشن دوبارہ کیا جائے اور سب الیکشن دوبارہ کیے جائیں، صدر کا الیکشن بھی دوبارہ کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ آپشن ابھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے آنے کے ساتھ آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اور PTI کے ارکان بھی دے دیں تو پھر اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ سپریم کورٹ کی وہ کمیٹی بھی ختم کر دیتے تو سب اختیار چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کو دے دیتے، اس وقت بھی عدالت کے ججوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ فل کورٹ کا اجلاس طلب کرے، فل کورٹ میں یہ فیصلہ کہ اس کیس کو سپریم کورٹ کا فل بینچ سنے، اور اس کیس کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ سنے گا اور اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کیس کی سماعت میں پہلے روز نوٹس جاری ہوں گے، اور نوٹس کے بعد اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سننے جانے کا امکان ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے گا، اور سب سے پہلے سے آئینی ترمیم کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ اسی وقت پتہ لگ جائے گا جب آئینی ترمیم کو معطل کر دیا جائے گا، جب تک فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک یہ کیس اور پاک 19 ججوں میں سے بیٹھیں گے، اور سپریم کورٹ کے ابھی تک ججوں کی بڑھانے کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش نہیں، اور نہ ان کے ججوں کی تعیناتی، ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں اگر آج آئینی ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے، میری ذاتی رائے اللہ کرے یہ پاس ہو جائے، یہ کام جامع چھوٹے اور قاضی فاضی صاحب کو بھی ایکسٹینشن ملے اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج ہو۔ اب یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا یا فل کورٹ بینچ بیٹھے گا تو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کو اب 40 دن رہتے ہیں، 40 دنوں میں سے مثال کے طور پر اس آئینی ترمیم کو مثال کے طور پر فیصلہ جس دن ہوگا اور فیصلہ جاری ہو، پہلے دوسرے دن اس آئینی ترمیم کو معطل اگر کر دیا گیا تو قاضی فیضی صاحب کے ایکسٹینشن کا پروگرام بڑھ جائے گا۔ اگر ایکسٹینشن معطل نہیں ہوگی تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کا پروگرام بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر جب تک یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ دو سپریم کورٹ کے پاس نقطے ہوں گے۔ پہلا نقطہ ہوگا کہ جناب PTI کے ارکان ووٹ نہیں دے سکتے، یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ دوسرا کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ دیتا ہے کہ نہیں، مولانا کی سیاست کا بھی انحصار اسی فیصلے پر ہوگا۔ میرا ذاتی رائے کہ اللہ کرے کہ مولانا صاحب بھی حکومت کا ساتھ دے، اور مولانا کیا دے گا کہ مولانا کو صدر پاکستان نہیں بنائے گا، مولانا کو یاد ہے، لیکن اس پر کیا کہہ سکتے ہیں، میری اپنی رائے۔ میں اس ویلاگ کو جب اور پیش بتاؤں گا جب یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے گی، لیکن میرا خیال تھا میں آپ لوگوں کو اس آئینی ترمیم کے تھوڑا سا انفارمیشن دے دوں۔ PTI کے لوگ ووٹ بھی دے دیں، میں کہتا ہوں یہ کام ہو جائے۔ اگر یہ PTI کے ووٹ نہ دیتے تو پھر یہ سینٹ سے کیا کرتے، قومی اسمبلی سے مزاق کے طور پر یہ کہتے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے اس لیے سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے پاس کرا لیتے، اور اسے پھر بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ اگر اکثریت سے بھی پاس ہوتی، نہ اکثریت سے بھی پاس ہوتی، پھر بھی ایک قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتی، سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے گی کیا آئینی ترمیم ہوگی۔ اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا وہ ہم ویلاگ آپ کو اگلے سیریز میں آپ کو بتائیں گے۔ میں نے بہت سے ویلاگ بنانے اور اس ٹاپک پر بتانا، لیکن میں نے آج ایمرجنسی یہ ویلاگ بنایا کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ سے آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، تفصیلات کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ لیکن اگر سینٹ اور قومی اسمبلی سے یہ پاس ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو کل سب ایک سیریز میں ویلاگوں کی بتاؤں گا کہ کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ لیکن میرا مقصد تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کرنا، پاکستانی قوم پریشان نہ ہو، اور جو عمران ریاض، صدیق جان، اسطور جو بھی صحافی کہتے ہیں، لیکن فیصلہ سپریم کورٹ سے ہونا، اور سپریم کورٹ ہی طے کرے کہ آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو، اس کا مقصد سپریم کورٹ ہے۔ کل جب اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کو، اس وقت ججوں نے پوچھا تو اٹارنی جنرل نے گریز کیا اور کہا کہ آپ وزیر قانون سے پوچھیں، لیکن میں اس پر شام کو یا اتوار کے روز ویلاگ بناؤں گا، کیونکہ جب تک آئینی ترمیم پاس نہیں ہوگی تو میں اس وقت تک آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ PTI کے کون سے ارکان ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو
پرسوں ہم انشاءاللہ شیئر کریں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.